اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے نا، کسی دوسرے آدمی کے کوئی رقم کوئی نقدی پیسہ دینا ہوتا ہے تو اس مجبوری کے عالم میں بسا اوقات تنگ آ کر کے انسان برائی کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے۔ مقروض تھا، کسی کے پیسے دینے تھے، سود جیسی بدترین لعنت اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ قرض کی وجہ سے بے حیائی کے راستے پر چل پڑے گا۔ قرض کی وجہ سے نہ جانے کون کون سی برائی کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اگر حالات کی ان کیفیات کا جائزہ لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ قرض یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو انسان کو بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر وظیفہ بتلانے لگا ہوں، جو وظیفہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بتلایا ہوا ہے، جس کے ذریعہ سے آپ اپنی اس مشکل گھڑی سے پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک نوجوان غلام آتا ہے، مکاتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آقا سے پیسے لیے اور لکھ لیا ہے کہ جب یہ میں رقم ادا کر دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اتنی دیر تک میں تیرے پاس پابند ہوں تیرا کام کاج کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس حاضر ہوا، پریشان، میری مالی مدد کیجیے۔ کیوں؟ میں نے آقا کی جو رقم دینی ہے نا، اس کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیر خدا نے اس آنے والے سائل کی کمال انداز میں تربیت کر دی۔ دیکھیے کہ اب آنے والے نے مانگنے کا سوال کیا کہ مجھے رقم چاہیے، اگر آپ چاہتے تو اس کو پیسے دے سکتے تھے، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا، بلکہ فکری طور پر اس کی ایسی تربیت کی ہے، اس کا ایسا مزاج بنایا ہے، اس کو ایک ایسا درس دیا ہے جس کے بعد اس کی پریشانی بھی حل ہو گئی اور ساری زندگی کے لیے اس کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کا سوالی بنا کر رکھ دیا۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم دکان بیٹھے ہوتے ہیں، کو مانگنے والا سائل باہر سے آتا ہے تو ہم تکبر کے انداز میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹھیپے 2 4 5 روپے کے رکھے ہوتے ہیں اور یوں اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک انسان سے غریب فقیر اور مسکین آدمی سے ہمارے قلوب و اذہان میں اتنی نفرت ہوتی ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے شکر کیا کریں کہ اس خالق نے تمہیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنا دیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، 2 ہاتھ ہیں، ایک دینے والا ہے اور دوسرا لینے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے نا، وہ لینے والے ہاتھ سے افضل اور اعلیٰ ہاتھ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے یار بات یہ ہے، میں تمہیں حبیب کبریا علیہ السلام کی بتلائی ہوئی دعا سکھلاتا ہوں، تو وہ پڑھ لیا کر، اور اس دعا کی برکت سے اگر تیرے اوپر جبل شعیر کے برابر بھی قرض ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت کی وجہ سے پہاڑ جتنا
اگر تیرے اوپر قرض ہوگا وہ سارے کا سارا قرض جو ہے اس کو اتار دیں گے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اپنے فرمایا صبح اور شام، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ مجھے حرام کی بجائے حلال پر اکتفا کرنے والا بنا دے، اللہ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے در کے سوا کسی اور پر جایا ہی نہ اتروں، جب بھی میرے ہاتھ اٹھیں تیرے سامنے ہی اٹھا کریں، جب بھی میں جھولی پھیلاؤں اللہ تیرے سامنے پھیلاؤں، مجھے اپنے سوا دوسرے دروازوں سے بے نیاز کر دے، مجھے غنی کر دے۔ بڑی کمال دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سکھلائی، اور آپ نے اس آنے والے صاحب کو سکھلا دی، اور اس کے ذریعہ سے تربیت کن کی ہے آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی۔ اگر زندگی میں ایسا موقع بن جائے، انسان ہے نا، انسان کی زندگی میں مواقع یہ آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پریشان نہ ہو، غیر خدا پر اپنے ماتھے کو مت جھکائیے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب مت کیجیے، بلکہ حدیث نبوی پر عمل کرتے ہوئے صبح شام اس وظیفہ کا ورد کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہارے جی میں جتنا بھی قرض ہوگا خالق ارض و سما اس دعائے رسول کی برکت کی وجہ سے وہ سارے کا سارا قرض جو ہے وہ اتار دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی توفیق